صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے حسین پروگرام میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ کل تک ہم نے جو ہسٹری آپ کو بتائی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے میں رہے اور مدینے میں جا کر انہوں نے کوشش کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں کی اور اپنی پوری انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ان حضرات کو، ان سادات کو، ان اہل بیت کو یزید کی بیت پر راضی کر لیا جائے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ آئے، ان کا ذہن سازی کی گئی، لیکن ہوتا وہی ہے ناظرین جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکامی کے بعد اہل بیت کو ایگری نہ کر سکے، رضامند نہ کر سکے، وہ واپس کوفے تشریف لے آئے اور دن گزرتے گئے۔ اسی طرح اہل سادات نے آپ کی بیعت سے انکار کر دیا اور سارے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے جو عقیدت رکھتے تھے، وہ سب جانتے تھے کہ یہ یزید کسی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے۔ تو یہ بیعت کا معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک یوں کا توں رہا، کیونکہ اس وقت تو کوفہ کے جو گورنر تھے وہ حضرت امیر معاویہ تھے، اور یہ حضرت امیر معاویہ کے بعد ہی یزید کو خلافت مل رہی تھی، یا اس کے وہاں کا عہدہ امیر بن جاتا یا والی امیر بن جاتا کوفہ کا۔ تو حضرت امیر معاویہ زندہ تھے جب تک، اور جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ وفات پا جاتے ہیں، اور آپ کے وفات کا وقت جب قریب آتا ہے تو ناظرین انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ایک وصیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میرے بعد مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اہل عراق جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا، کیونکہ صحابی رسول بھی تھے اور بڑی سوجھ بوجھ کے مالک بھی تھے۔ جس طرح گورنرشپ ان کو ملی تھی جن حالات میں، تو وہ سب ان کی نظر میں تھے اور سیاسی بصیرت رکھتے تھے، سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ ان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بعد، کیونکہ جب ان کی زندگی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تو ان کی جانے کے بعد کیسے بیعت ہو سکتی تھی؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی۔ انہوں نے کہا بیٹا کہ میری وفات کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تم گورنر بن جاؤ گے، تمہیں خلافت یہاں کی مل جائے گی، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل عراق آپ کے مقابلے میں کھڑا کریں گے، مقابلے کے لیے تیار کریں گے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے، اگر مقابلہ ہو جاتا ہے، تو پھر تم نے ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے، اور کیونکہ ان کا پورے مسلمانوں پر، سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اہل بیت ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آپ نواسہ رسول ہے، جس سے تمام مسلمانوں کا ان پر حق ہے۔ تو اس بات کو تم خیال کرنا کہ ان کے ساتھ زیادتی وہی سمجھنے کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو اس کا ادراک ہو چکا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا، اس کا جو رزلٹ ہے وہ
صحیح نہیں آنا، چونکہ وہ صحابی بھی ہیں اور بصیرت کے اہل بصیرت بھی ہیں، سب ان کی نظر میں تھا، اور یزید کا فسق و فجور بھی ان پر عیاں ہو چکا تھا۔ ان کے سامنے ان کے گھر کے اندر جو خرافات کی جا رہی تھی، جو سود کا کام کیا جا رہا تھا، اور جو معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اس وقت ان کے سامنے کھل کر آ چکی تھی، اور انہیں اس کا ادراک ہو چکا تھا کہ یہ بات غلط ہو گئی ہے۔ لیکن آپ نے جس طرح پہلے کہا کہ تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے، لہذا اس بیعت کو توڑا نہیں جا سکتا۔ بیعت کو توڑنے سے کیا ہوگا کہ انتشار پیدا ہوگا، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں آیا، وہ ان تک ان کے ذہن کی رسائی نہیں گئی، معاف کیجیے گا، کہ وہ اس بات کو سمجھ سکتے کہ یہ تو بہت بڑا انتشار پیدا ہو چکا ہے، اور رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے، ابھی کا جو انتشار ہے، جو آپ جس انتشار سے آپ بچنا چاہتے ہیں، وہ قیامت تک وہ انتشار جاری و ساری رہے گا، کیونکہ ایک طرف حق ہوگا اور ایک طرف یزیدیت ہوگی۔ جہاں حق ہوگا اللہ اس کا ساتھ دے گا، جہاں یزیدیت ہوگی وہاں اس پر کسی طریقے سے اس کی اللہ تعالیٰ حمایت نہیں کرے گا، اور یزیدیت ہمیشہ رسوا ہوگی، حسینیت ہمیشہ کامیاب رہے گی۔ انشاءاللہ آگے کے جو واقعات ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔